اگلی چیز پڑھا کیا جائے؟ آپ جب نماز پڑھاتے تو اللہ اکبر کہہ کے نا سکوت اختیار کرتے. صحابہ نے پوچھ لیا کہ محبوب ماذا تقول فی سکوتک، جب آپ چپ ہو جاتے ہیں تو اس چپ میں کیا پڑھتے ہیں؟ چپ میں کیا پڑھتے ہیں؟ مشہور ہے نا جی، جب امام فاتحہ پڑھے تو چپ رہنا چاہیے. کیا چپ میں پڑھا نہیں جا سکتا؟ چپ میں پڑھا جا سکتا ہے. آپ نے کیا جواب دیا؟ میں پڑھتا ہوں صحیح البخاری کے لفظ، اللہم باعد بینی و بین خطایائی کما باعدت بین المشرق والمغرب. یہ والی دعا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتائی کہ میں یہ پڑھتا ہوں. آپ یہ پڑھ لیں. یہ سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ کہ جو الفاظ ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ اکبر کہنے کے بعد کیا پڑھتے تھے؟ سبحانک اللہم و بحمدک و تبارک اسمک و تعالی جدک ولا الہ غیرک. یہ آپ خاموشی میں پڑھتے ہیں نا، تو خاموشی میں پڑھا جا سکتا ہے، سکوت میں پڑھا جا سکتا ہے. اب آئیے، آپ نے دعائے استفتاح جو مسنون ہیں کتب احادیث میں موجود ہیں ان میں سے کوئی ایک پڑھنی ہے. اس کے بعد پڑھنا ہے تعوذ. یہ تعوذ نہیں ہے، تعوذ. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، یہ آپ نے پڑھنا ہے. اور پھر پڑھنا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم. نماز جہری ہے، امام قرات کر رہا ہے، تو یہاں دو طرح کی رائے ہے. بسم اللہ امام اونچی پڑھے گا یا آہستہ پڑھے گا، دونوں طرح آپ کا عمل ہے، دونوں طرح کی روایتیں ہیں. آپ نے کبھی اونچا بھی پڑھا ہے، کبھی آہستہ بھی پڑھا ہے. تو جب دو کام آپ سے مختلف اوقات میں ملے، زمان مختلف ہو، مکان مختلف ہو، تو اس میں تضاد نہیں ہوتا، وہ تضاد تنوع ہوتا ہے، اختلاف تنوع ہوتا ہے. وہ ایک ورائٹی ہوتی ہے، اختلاف دکھ رہا ہوتا ہے مگر اختلاف نہیں ہوتا. اور جب افعال میں اور اعمال میں جگہ کا اور وقت کا مختلف ہونا پایا جائے تو پھر آپ سے وہ دونوں عمل ثابت ہیں اگر صحیح سند سے میسر ہیں. تو بسم اللہ امام اونچی بھی پڑھ سکتا ہے، آہستہ بھی پڑھ سکتا ہے. اور اس کے بعد اگر آپ اکیلے ہیں، فاتحہ پڑھنی ہے، گزارا ہی کوئی نہیں. اگر آپ امام کے ساتھ ہیں پھر کیا کریں؟ چپ رہیں یا پڑھیں؟ دو رائے ہیں بڑی واضح. پہلی رائے کہ جناب آپ نے امام کے پیچھے چپ ہو جانا ہے. قرات خلف امام منع ہے، اس میں کوئی شک نہیں کہ امام کے پیچھے قرات کرنی منع ہے، قرات کرنی منع ہے. اور دلیل سورۃ الاعراف کی آیت ہے، میں اس کی طرف آتا ہوں. لیکن امام کے پیچھے فاتحہ خلف الامام منع نہیں بلکہ ضروری ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھ رہے ہیں، پوچھا گیا کہ میرے پیچھے کوئی آواز ایسی آ رہی تھی جیسے کوئی پڑھ رہا ہو، تو بتایا کہ فلاں صحابی ہیں یہ پڑھ رہے تھے. فرمایا لا تفعلوا الا بفاتحۃ الکتاب، میرے پیچھے قرآن مجید کی تلاوت اور قرات نہیں کرنی، فاتحہ بس پڑھنی. کیوں؟ لا صلاۃ لمن لم یقرأ بفاتحۃ الکتاب. اب احباب کہتے ہیں کہ نہیں، امام کے پیچھے نہیں پڑھنی. دلیل کیا ہے؟ میرے سامنے اس وقت سورۃ الاعراف ہے. مالک الملک فرماتے ہیں، آیت نمبر 204 ہے، وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ، جب قرآن کی قرات ہو، کی جا رہی ہو، فَاسْتَمِعُوا لَهُ، تو آپ استماع کریں، اس کا سنیں، وَأَنصِتُوا، اور چپ ہو جائیں، لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ، تاکہ تم پہ رحم کیا جائے. میرے بھائیو، یہ فاتحہ کے بارے میں نہیں تھی، شان نزول بڑا واضح ہے. کفار مکہ نے کھل کے کہا تھا کہ جب قرآن پڑھا جائے لا تسمعوا لہذا القرآن، آپ نے نہیں سننا، آپ نے شور ڈال دینا ہے. والغوا فیہ لعلکم، وجہ کیا ہے؟ یہ کیوں کرنا ہے؟ کہ تمہارا غلبہ ہو جائے، تم غالب آ جاؤ، شور ڈالو، تمہارا شور سنائی دے، قرآن سنائی نہ دے. لا تسمعوا، اللہ نے کیا کہا؟ وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ فَاسْتَمِعُوا لَهُ. مشرک کہہ رہے ہیں، کافر کہہ رہے ہیں نہیں سنو، میں کہہ رہا ہوں جب پڑھا جائے تو سنو. وَأَنصِتُوا، انہوں نے کیا کہا تھا؟ شور ڈالو. اللہ نے کہا چپ ہو جاؤ.
انہوں نے کہا شور ڈالو، اللہ نے کہا چپ ہو جاؤ۔ انہوں نے کہا تم غالب آ جاؤ، اللہ نے کہا لعلکم ترحمون، تاکہ تم پہ رحم کیا جائے۔ سیم ورڈنگ ہے، سیاق اور سباق ہے، سیم اسٹائل ہے، لیکن بھائی کہتے ہیں کہ نہیں یہ فاتحہ کے بارے میں اترا ہے، یہ فاتحہ کے بارے میں۔ تو میرے بھائیو اگر یہ آیت فاتحہ کے بارے میں ہے تو ساتھ والی سیاق و سباق والی بھی پڑھ لیں، وہ بھی پھر فاتحہ کے بارے میں ہے۔ اللہ کہتے ہیں کہ جب فاتحہ پڑھی جائے، قرآن پڑھا جائے، امام تلاوت کر رہا ہو تو سنیے چپ کر کے، خاموشی سے، تاکہ تم پہ رحم کیا جائے۔ اور صحابہ نے کیا پوچھا تھا، محبوب آپ جب خاموش ہوتے ہیں تو کیا پڑھتے ہیں؟ جب آپ خاموش ہوتے ہیں تو کیا پڑھتے ہیں؟ اس خاموشی میں آپ نے سبحانک اللہ یا اللہم باعد بینی پڑھا کہ نہیں پڑھا؟ اب اگر یہی خاموشی مراد لینی ہے اور اس سے مراد فاتحہ ہے تو اگلی آیت میں ہے وَاذْكُرْ رَبَّكَ فِي نَفْسِكَ۔ اس خاموشی میں جو فاتحہ ہے وہ دل میں پڑھ لیں۔ اس خاموشی میں فاتحہ فی نفسک، کہیں دا نہیں چپ کر کے دل چ پڑھی جاؤ۔ بچے جب پڑھ رہے ہیں اونچی آواز میں تو کیا کہتے ہو؟ بیٹا دل میں پڑھ لو۔ اللہ بھی کہہ رہے ہیں اگر پہلی، کہتے ہیں جی یہاں فاتحہ کہاں لکھا ہوا ہے؟ ہم نے کہا جہاں پہلی آیت میں فاتحہ لکھا ہوا ہے یہاں بھی ہے، پھر وہ فاتحہ کے بارے میں نہیں تھی لیکن آپ نے زبردستی ڈالا۔ وَاذْكُرْ رَبَّكَ فِي نَفْسِكَ، دل میں پڑھو، تضرعاً، خشوع اور خضوع سے پڑھو، وخیفتاً، اللہ کا ڈر رکھو، اکڑو نہیں پڑھو، ودون الجہر، اونچی نہیں پڑھو، من القول، آواز نہیں سنائی دے کہ آپ پڑھے الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین، دل میں پڑھو۔ کب پڑھنی ہے؟ بالغدو، فجر کی نماز میں، والآصالی، مغرب اور عشاء کی نماز میں، ولا تکم من الغافلین، غافل بن کے چپ کر کے منہ بند کر کے مت کھڑے رہیں۔ تو بالکل ساتھ ہی آیت ہے 304 اور 305۔ اس کو الگ کیوں کر دیا گیا؟ کیونکہ یہاں اپنے مقصد کے خلاف بات جا رہی تھی۔ تو میرے بھائیو یہ فاتحہ کے بارے میں ہے ہی نہیں، یہ ہے قرآن مجید کے بارے میں۔ اور پوری دنیا میں مجھے ایک بھی مومن ایسا نہیں ملا، پوری دنیا میں، جب امام قرآن کی قرات کر رہا ہو تو وہ پیچھے قرآن پڑھ رہا ہو، مجھے نہیں ملا، یا اس کو جائز سمجھتا ہو۔ وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ، جب قرآن پڑھا جائے، فَاسْتَمِعُوا لَهُ، تو اس کو سنیے، وَأَنصِتُوا، چپ رہیے۔ الحمدللہ ہم سنتے بھی ہیں، ہم چپ بھی رہتے ہیں، لیکن فاتحہ کیوں پڑھتے ہیں؟ لا صلاۃ لمن لم یقرأ بفاتحۃ الکتاب، اس بندے کی نماز ہے ہی نہیں، اکیلا ہو یا لوگوں میں اکٹھ میں ہو، جماعت میں ہو، امام ہو یا مقتدی ہو، مرد ہو یا عورت ہو، آپ نے کہہ دیا کہ نماز نہیں ہوتی، اس لیے ہم فاتحہ ضروری سمجھتے ہیں، اس کے بغیر نماز نہیں پڑھتے۔ لیکن یہ معنی نہیں ہے کہ قرآن جب پڑھا جائے تو ہم بولتے ہیں، ہم تب بھی چپ ہوتے ہیں۔ حضرات اگر آپ تھوڑا سا بھی توجہ کریں، کسی بھی پوری دنیا میں چھپے ہوئے قرآن مجید کو جا کے گھر کھول کے دیکھیں، قرآن مجید کے پارے ہیں 30۔ ہر پارے کا آغاز اس کے نام کے ساتھ ہوتا ہے، اور جو بھی پہلا لفظ ہوتا ہے وہی اس پارے کا نام ہوتا ہے۔ الف لام میم، دوسرے کا سیقول، تیسرے کا تلک الرسل۔ کتنے پارے ہیں؟ 30 پاروں سے اوپر کچھ نہیں۔ پہلا پارہ کہاں سے شروع ہو رہا ہے؟ الف لام میم۔ قرآن کا آغاز الف لام میم سے ہے جناب۔ اگر الحمد سے نام ہوتا تو پہلے پارے کا نام الحمد ہوتا۔ یہ سورۃ الفاتحہ ہے، ام القرآن ہے، یہ حصہ قرآن ہے اور یہ ام القرآن ہے۔ ام القرآن سے نہیں روکا، اذا قرئ القرآن، الف لام میم سے لے کے والناس تلک، جب بھی امام پڑھے گا ہم چپ ہیں، لیکن فاتحہ پڑھنی ہوگی، سب المثانی، بار بار ریپیٹ ہونے والی۔ تو اس لیے اللہ کی اس کتاب کو الجھایا مت جائے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت سے ہم نہیں ہٹتے، آپ سے جو ملا الحمدللہ سادے لفظوں میں کہتے ہیں، پڑھتے ہیں۔ اگر کوئی نہیں پڑھتا زبردستی نہیں ہے، اس کی مرضی ہے، اس کا فہم ہے، اس کا اجتہاد ہے، اس کا استدلال ہے، لیکن کوئی اٹھ کے ہمارے اوپر اٹیک کرے اور کہے کہ آپ کیوں کرتے ہیں، تو ہمارا ایک ہی جواب ہے کہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جناب ایسے کرتے تھے۔ سورۃ الفاتحہ پڑھی جائے گی، اس کے لیے وقفے ہیں، یا پہلے لمبا وقفہ ہے آپ تب پڑھ لیں، یا پھر امام ولضالین کہنے کے بعد
آپ کو آمین کے بعد وقفہ دے گا، آپ تب پڑھ لیں، یا آپ امام کے ساتھ ساتھ پڑھیں، امام کی پیروی کرتے ہوئے آپ پڑھ لیں۔ وہ پڑھتا ہے الحمدللہ رب العالمین، آپ پڑھ سکتے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب ولضالین پہ آئے تو کیا کیا جائے؟ دو موقف ہیں۔ ایک ہی موقف بڑا واضح ہے کہ اذا قال الامام ولضالین فقولوا آمین، تو آمین کہنی، آمین سبھی کہتے ہیں۔ مجھے نہیں پتا کوئی آہستگی میں چھوڑتے چھوڑتے چھوڑ گیا ہو تو الگ بات ہے، لیکن سارے مسالک بالاتفاق اس بات پہ متفق ہیں کہ امام جب ولضالین کہے گا تو آمین کہی جائے گی، آہستہ کہی جائے یا اونچی، یہ دو الگ موقف ہیں۔ ان میں سے اکثر احباب یہ سمجھتے ہیں کہ آمین اونچی کہنے سے نماز ٹوٹ جاتی ہے، باطل ہو جاتی ہے۔ اگر ایسی بات ہوتی تو میرے محبوب کی کچی مسجد نبوی جو پتوں سے، کھجور کے تنوں سے بنی ہوئی تھی، اس کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے احباب کی یہ بات قطعاً نہ ملتی کہ آمین جب کہی جاتی تھی تو اس آمین کی آواز اتنی ہوتی تھی کہ مسجد نبوی گونج اٹھتی تھی، مسجد نبوی گونج اٹھتی تھی۔ اور اگر یہ آواز ایمان کے، نماز کے، خشوع کے، خضوع کے منافی ہوتی، میرے محبوب اس سے منع فرما دیتے، مگر آپ نے کہا، کیا کہا؟ امام جب ولضالین کہے تو تم آمین کہو، فَإِنَّهُ مَنْ وَافَقَ تَأْمِينُهُ تَأْمِينَ الْمَلَائِكَةِ، جس بندے کی آمین کے ساتھ فرشتوں کی آمین مل گئی، کیونکہ جب امام ولضالین کہتا ہے تو فرشتے بھی آمین کہتے ہیں، اور جن کی آواز ان سے موافقت کر گئی اس کے پچھلے گناہ اللہ معاف کر دے گا۔ تو حضرات، ہم آمین صرف اس لیے کہتے ہیں، چڑھانے کے لیے نہیں، کسی کو دکھ دینے کے لیے نہیں، یا کسی پہ کوئی پریشر بنانے کے لیے نہیں، یا ذات کی نمود اور نمائش کے لیے نہیں۔ میرے محبوب علیہ الصلاۃ والسلام نے خود بھی اور آپ کے اصحاب نے یہ آمین با آواز بلند کہی، اس لیے ہم کہتے ہیں۔ اس کے بعد کوئی سورت ملائی جائے گی، سورتوں کی ترتیب بہتر ہے ویسے پڑھیں، اگر آپ ترتیب سے ہٹ کے بھی پڑھنا چاہیں تو اجازت ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک نماز میں سورہ بقرہ کے بعد آپ نے آل عمران نہیں بلکہ سورہ نساء پڑھی ہے، پھر اس کے بعد آل عمران پڑھی ہے، تو ترتیب آگے پیچھے ہو سکتی ہے۔ آپ پہلے چھوٹی سورت بعد میں بڑی پڑھ سکتے ہیں، پہلی کے اندر جو ہے کچھ آیات پڑھ سکتے ہیں، دوسری میں بھی الگ سے آیات پڑھ سکتے ہیں، کوئی ایک بڑی آیت پڑھ سکتے ہیں۔ تو یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فاتحہ کے بعد کوئی نہ کوئی تلاوت وہ آپ کریں گے۔ اور یاد رہے کہ اگر فرض نماز ہے تو اس کی پہلی 2 رکعتوں میں تو آپ تلاوت سنیں گے، امام بھی کرے گا، اگر جہری ہے، سری ہے، تو پھر آخری 2 رکعتوں میں ساتھ سورت نہیں ملایا جائے گی۔ لیکن اگر سنتیں ہیں تو ان کے چاروں کے اندر علماء کا اتفاق ہے کہ ساتھ میں فاتحہ کے بعد کوئی نہ کوئی سورت ملائی جائے گی۔ یہ ہے قیام، اور یہ قیام میرے بھائیوں رکن ہے، نماز کا حصہ ہے، اس کے بغیر گزارا نہیں۔ اگر بندہ صحت مند ہے تو قیام نہیں چھوڑے گا، فرض ہو، سنت ہوں یا نفل ہوں، میرے محبوب نے کھڑے ہو کے پڑھے ہیں، الا کہ بہت زیادہ جب تھک گئے تو آپ نے 2 رکعت بیٹھ کے پڑھی۔ بندہ تھکا ہوا ہو، ہمت نہ ہو، بیمار ہو، کھڑا نہ ہو سکتا ہو، تو پھر بندہ بیٹھ بھی سکتا ہے، اور بیٹھنے کا طریقہ جیسے آپ آلتی پالتی مار کے بیٹھے ہیں ایسے بھی، اور ٹانگیں قبلہ رخ کر کے بھی۔ اور اگر آپ لیٹ کے پڑھ رہے ہیں تو تب بھی آپ لیٹے بالکل ایسے ہی ہے جیسے پیچھے کو بندہ لیٹے گا، چہرہ قبلے کی طرف ہوگا۔ تو پاؤں کا قبلے کی طرف ہونا یہ معیوب نہیں ہے، یہ نماز کے لیے ضروری ہے۔ ہم سب کے پاؤں کا رخ کدھر ہوتا ہے؟ قبلے کی طرف۔ اور اگر بیت اللہ کو پاؤں کرنے منع ہوتے تو یہ پاؤں کبھی بیت اللہ کے اندر بھی نہ لے جائے جا سکتے اور اس کی چھت کے اوپر بھی نہ چڑھائے جا سکتے۔ لہٰذا ادب کا مقام یہ ہے، اگر کوئی بندہ منہ ادھر کو بھی کر کے بیٹھا ہے اور پاؤں، اور دل میں بیت اللہ کا ادب نہیں، اس کی کوئی ویلیو نہیں۔ لیکن اس طرف کو آپ جو ہے وہ لیٹ کے، بیٹھ کے، آلتی پالتی مار کے، یا جو بھی ممکن ہے، مرض ہے تو آپ نماز پڑھ سکتے ہیں۔ ایمرجنسی کے اندر شریعت اپنے اصول نرم کر لیتی ہے۔ قیام تلک ہم بات چھوڑ رہے ہیں، اس کے بعد انشاءاللہ اگلی ملاقات